السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وقال تعالی فی موضع آخر ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال وأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاری او كما قال عليهم الصلاة والتسلیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا کہ آپ نبی اور رسول تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی کسی بھی طرح کا آنے والا نہیں ہے۔ تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی اور ذلی نبی، لوگ جو ہے پینترے بدلاتے ہیں، میں اس کی وضاحت آگے چل کر کروں گا۔ کسی قسم کا کوئی نبی اب آنے والا نہیں،
صحیح احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے وہ آئیں گے، اور آ کر کے ان کو بھی اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، ایک آدمی ہمارے ہندوستان کا جو ہے وزیر ہے یا یہاں کا ایم پی ہے، اگر وہ کسی دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو اسے اعزاز ملے گا، اکرام ملے گا، اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، لیکن اس کی وزارت وہاں نہیں چلے گی، وہ وہاں منتخب نہیں ہوا ہے، وہ وہاں کا وزیر نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اس کی نہیں سنی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن آئیں گے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے اتباع کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی بھی کامیابی میری اتباع کرنے میں تھی۔ ہمارا یہ ہندوستان یہ ایک ایسی زرخیز زمین ہے کہ یہاں طرح طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ دشمن پیدا بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک چال ہے کہ ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے کسی کو ایک کھڑایا جائے اور مسلمان پوری زندگی آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارے سے دور رہیں۔ اس طریقے سے بڑی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شروع سے لے کر آج تک یہودی ذہن اور عیسائی فنڈنگ، یہ دونوں مل کر کے بڑی تباہی مچائیں۔ یہودی عام طور پر پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے، وہ جان نکل جائے گا لیکن دمڑی نہیں نکالے گا، اور عیسائی بڑی فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر کے انہوں نے اسلام کو برباد کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج حکومت کی پشت پناہی میں لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو کبھی مہدی کہتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم مہدی کب آئیں گے، کون ہوں گے، ان کی علامات کیا ہوں گی، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، آگے چل کر کے بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ عقیدہ ہمیں آج کل ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ہم آپ کی ایسی نبوت تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل جو کالج کے لڑکے ہیں، جو اسکول کے طلباء ہیں، اور جو نوجوان قسم کی جو نئی نسل ہے، یہ ہر کسی جو کوئی بھی آ کر کے کچھ بول رہا ہے اسے تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے علم نہیں ہے۔ عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، گویا کہ یہ دل کی حیثیت رکھتا ہے یہ عقیدہ۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت تک جو ہے ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے، مارکیٹ میں آتے رہیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور خود آپ کی زندگی میں بھی مسلمہ کذاب جو ہے پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمہ کذاب آیا اور آ کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، اور ہم حکومت آدھی آدھی تقسیم کر لیتے ہیں، آدھے خطے پر آپ حکومت کرنا، آدھے خطے پر ہم حکومت کریں گے۔ گویا کہ ہندوستان کا بٹوارا چاہ رہا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس فرماتے ہیں جیسے ہی یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ اس کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس سوکھی ٹہنی کو اٹھایا اور اس سے جا کر کے کہے کہ نبوت کے نام پر تو سوکھی ٹہنی بھی مانگے گا، میں تجھے وہ بھی نہیں دوں گا۔ لیکن ہر کوئی جو ہے نبوت پہ آنچ اچھال رہا ہے اور جو چاہے سمجھ میں آیا کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس میں صحابہ کی صفات کا ذکر ہے کہ صحابہ کن صفات کے مالک تھے۔
الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو تم پر کتاب، جو کچھ نازل کیا گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس پر ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وما انزل من بعدک نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو کتابیں نازل ہوں گی اس پر ایمان لائیں گے، کیوں؟ آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ کے بعد، آپ کو ماننے کے بعد، آپ سے پہلے کی کتابوں کو ماننے کے بعد، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت ہی آنے والی ہے جس کے درمیان کوئی آنے والا نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، یہ بازو کی انگلیاں ملا کر کے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا نبی آنے والا نہیں ہے، آپ پر نبوت ختم۔ ایک اور حدیث میں تو اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے، کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ، جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، ایک آدمی نے ایک محل تعمیر کی، بڑا خوبصورت، فاحسنہ واجملہ، ہر طرح کی خوبصورتی اس محل میں اس نے لگا دی، فجعل الناس یطوفون بی، اب لوگ آ رہے ہیں اس محل کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کا محل دیکھتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور محل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اتنے شاندار محل میں، اتنے خوبصورت محل میں ایک اینٹ ہے جو نہیں لگائی گئی ہے، وَيَقُولُونَ، اور لوگ سوال کرتے ہیں، حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اتنا خوبصورت محل ہے، کاش کہ یہ آخری اینٹ بھی لگا دی جاتی۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا تِلْكَ الَّبِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں۔ اب محل کی تعمیر مکمل ہو گئی، یعنی نبوت کا جو محل ہے اس محل کی تعمیر میں جو آخری اینٹ تھی وہ کون؟ وہ میں تھا۔ اب آخری اینٹ لگ گئی، محل تعمیر ہو گیا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیے علماء نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں، خود قرآن کی ایک آیت ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ حضرت محمد جو ہے تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کے دو ترجمے کریے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بعضوں نے فرمایا خاتم پڑھیں گے، خاتم النبیین پڑھیں گے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ خاتم تاکہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، نبوت کے سلسلے کو، نبوت کے کڑیوں کو مہر لگانے والا، سیل، جیسے خط لکھتے ہیں تو اس خط میں بند کرنے کے بعد جو ہے وہ پچھلے دور میں پگھلا کر کے اٹھا کر کے سیل لگاتے تھے۔ اب کوئی اس میں ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کرے گا، کوئی گھٹائے گا نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو وہ مہر۔ دونوں ترجمے اگر مان لیے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن اور حدیث کی بات تھی۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے فرمایا خود آپ کے نام میں آپ خاتم النبیین ہیں، اس کی دلیل موجود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ دیکھیے محمد اتنا پیارا لفظ ہے، جب کہیں گے تو بوسہ خود بخود ہو جائے گا، بغیر ہونٹ ملائے کہ آدمی محمد نہیں کہہ سکتا۔ احمد بھی محمد بھی بغیر ہونٹ ملائے کہ ارے کوئی کہہ سکتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا محمد اللہ نے نام ہی ایسا رکھا کہ جو بھی لے گا وہ بوسے کے ساتھ ہی لے گا، بغیر بوسے کے نہیں لے گا۔ اور فرمایا محمد حمد سے بنا ہے، تعریف۔ محمد کے معنی ہیں الذی اجتمعت فیہ المحمودۃ، صفات المحمودۃ کلھا۔ محمد کہتے ہیں کہ جس میں تمام جو صفات محمودہ ہیں، جو اچھی صفات ہیں وہ جمع ہو جائیں، اسے محمد کہتے ہیں۔
محمد کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر تمام اچھی صفات جمع ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں، اور تعریف ہمیشہ آخری میں کی جاتی ہے۔ تعریف ہمیشہ کب کی جاتی ہے؟ ایک آدمی کو سمجھے بغیر، ایک آدمی کو جانے بغیر کسی بھی کام کی ابتدا میں تعریف نہیں ہوتی ہے، انتہا میں۔ کہیں پروگرام گئے تھے، ارے کیا انتظام تھا، کتنا شاندار انتظام تھا، بیان کے آخر میں کیا شاندار بیان تھا، قرأت کے آخر میں کیا شاندار قرأت تھی، نعت کے آخر میں کیا شاندار نعت تھی۔ تو ہمیشہ تعریف آخری میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی کام کے آخر میں تعریف ہوتی ہے۔ جب کھانا آدمی شروع کرتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جب کھانا ختم کرتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اسی طریقے سے آدمی جب سوتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، لیکن جب اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تو حمد تعریف ہمیشہ آخری میں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود کون سا ہے؟ جو سب سے اینڈ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، آخری مقام ہے۔ تو علماء نے فرمایا محمد کے نام میں ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن عزیز دوستوں بزرگوں، دنیا میں اس طریقے کے خبیث شیاطین، مکار، دجال اور ایسے نمک حرام پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وقتاً فوقتاً میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پہلے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، چند دنوں کے بعد میں مہدی ہوں، پھر چند دنوں کے بعد میں مسیح ہوں، چند دنوں کے بعد میں نبی ہوں، چند دنوں کے بعد میں مریم ہوں۔ ارے ایک ہی انسان مرد اور عورت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چند دنوں کے بعد میں خدا کی بیوی ہوں۔ اس طریقے کے دعوے اس نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ذلیل اور بہت رسوا اس کو جو ہے زندگی کے اندر ہی فرمایا۔ بیماریاں اس کے اندر اتنی تھیں، آپ صرف ان بیماریوں کو پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی ساری بیماریاں رکھتا ہو۔ سلسلۃ البول کی بیماری تھی، ہمیشہ پیشاب کی تھیلی ساتھ میں رکھتا تھا۔ تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، بہاولپور میں 2-3 واقعات اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، لوگ کس طریقے سے بھی یہ اس بات کی محنت کریں کہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے، اس کی روحانیت ختم ہو جائے، انشاءاللہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ حضرت علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام، بڑا فضل عطا فرمایا تھا۔ حضرت ندوے میں حضرت جو ہے ندوے کے تھے، حضرت جو ہے حضرت کی جو وفات ہوئی ہے جمعے کے دن، رمضان کا مہینہ، آخری جمعہ، غسل فرمایا، جمعے کی نماز سے پہلے یاسین تلاوت کر رہے تھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم پر پہنچے ہیں، حضرت کا انتقال ہوا۔ اللہ نے علم میں بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ طلباء نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا دن یہ تھا کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، حج پر گیا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، امام حرم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کے خطبے کے دوران امام حرم نے یہ فرمایا کہ اس وقت کے پوری دنیا کے بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی۔ امام حرم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم دین، یا بہت بڑے عالم دین، سب سے بڑے نہیں، بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، کہہ کر کے جن سطروں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا وہ میری کتاب کی تھی۔ حالانکہ عرب جو علماء ہیں وہ ہندوستانیوں کو اتنی جلدی گھاس نہیں ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں وہاں سے بات پہنچ رہی ہے، پوری دنیا میں بات نشر ہو رہی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر امام حرم کہتا ہے کہ ایک دنیا کا بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور ظاہر بات ہے جس آدمی نے کتاب لکھی ہو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہو، اچانک سنے کہ میری کتاب کی باتیں جو ہے وہاں ہو رہی ہیں، تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت نے یہ اپنی تقریر کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہندوستان کے اندر جو دین، جو ایمان آیا ہے، یہ اللہ کی چاہت، اس کی منشا سے آیا ہے۔ لوگ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، مکر کریں گے، دغل کریں گے، تدبیر کریں گے، کچھ بھی کر لیں گے، ہندوستان سے دین ختم نہیں ہوگا۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضرت کی بات تھی۔ تو ایک وقت میں بہاولپور کے اندر ایک مولانا کی بیٹی کا نکاح، ایک عالم دین تھے، ان کی بیٹی کا نکاح انجانے میں ایک قادیانی گھرانے میں ہو گیا۔ نکاح کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو کہ یہ سب قادیانی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے نہیں ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس نے آ کر کے اپنے باپ کو پوری رودات سنائی۔ تو حضرت نے کہا یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ سب اس وقت میں قادیانیوں کو بغیر کسی شک کے کافر کہتے ہیں، پوری دنیا کے مذاہب۔ تو اس نے آ کر کے اپنے والد کو پوری بات سنائی۔ تو مقدمہ دائر کیا گیا بہاولپور کے کورٹ میں۔ مقدمہ بہاولپور کے نام سے 3 جلدوں پر وہ پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، نیٹ پر بھی ہے، اردو میں PDF میں کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن تقریباً 3000 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میں نے ان 3 جلدوں کو مطالعہ کیا تھا، وہی باتیں تھیں جو ذہن میں اس وقت میں، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ 3 جلدوں کا میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا شاندار مقدمہ ہمارے ہندوستان کی عدالتوں میں سے ایک جو ہے مقدمہ گزرا ہے، مقدمہ بہاولپور، PDF میں موجود ہے۔ تو کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ ظاہر بات ہے اس وقت بھی قادیانیوں کی پشت پناہی حکومت کرتی تھی، پیسہ تھا، فنڈنگ۔ اصل میں یہ لوگ کرتے کیوں ہیں معلوم ہے؟ اسلام پر آنچ آ رہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے آج بھی کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتا ہے تو یہ لوگ اسے اعزاز کا تمغہ دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اس وجہ سے۔ تو اس وقت میں مقدمہ، ظاہر بات ہے جو قادیانی تھے ان کی طرف سے وکیل تھا قاضی نذیر، جو جج تھے ان کا نام تھا اکبر، مسلمان جج تھے، اکبر ان کا نام تھا۔ وہ پورا پیسہ بہانے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت میں سب لوگ بہت فکر مند ہوئے کہ آخر کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کا سامنا کیا جائے۔ یہ جو قادیانی تھے یہ مصر سے اپنے علماء کو بلائے تھے تاکہ وہ کورٹ میں جو ہے عربی میں بات چیت کرے اور ہندوستان کے علماء عربی سے ذرا متاثر ہو جائیں۔ کتنا بھی بڑا عالم ہوگا، ہماری مادری زبان تو عربی نہیں ہے، تو انہوں نے عرب علماء کو خرید کر کے وہاں سے بلایا تھا، یہ دلائل دینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود تھے، اور حضرت کی طبیعت اتنی نازک تھی کہ حضرت سبق کو چھٹی کر دیے تھے اور بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند میں جب یہ بات پہنچی تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور کفایت اللہ صاحب جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھی، ان سارے علماء نے کورٹ میں جانے کی تیاری شروع کی، دلائل اکٹھا کیے اور ساری چیزوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور کہا کہ سب کچھ ہونے کے بعد جب مقدمے کے لیے جانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت سے، حضرت بستر پر ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو گئے تو حضرت سوئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ بہاولپور کی جج یعنی کورٹ کے اندر جو ہے ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کر دیا ہے اور اس کا کیس ہے، تو حضرت اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا حضرت آپ کی طبیعت، کہا آپ کی ناموس اور آپ کی عزت اور حفاظت کی خاطر جو ہے میری 100 جانیں بھی قربان ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ قادیانی اگر کورٹ میں یہ کہیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟
یہ کہیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے بعد حضرت نے کہا میری زندگی کا سب سے غمناک اور افسوسناک دن وہ ہوگا کہ میں بستر پر پڑا ہوں، میرے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ بہاولپور کا مقدمہ قادیانیوں نے جیت لیا، میں خود چلوں گا، اخبار میں چھاپ دی گئی بات۔ اس کے بعد حضرت جو ہے کورٹ کے اندر پہنچے ہیں، پورا کورٹ بھر کر کے باہر بھی لوگ موجود ہیں اس وقت میں۔ تو حضرت پہلے تو اپنے شاگردوں کو بھیجا کٹگھرے کے اندر، آئے وہ دلائل دیتے رہے، بحث ہوتی رہی، حضرت جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی ضعیف کمزور۔ تو ایک مصری عالم جو قادیانی کی طرف سے تھا، اس نے کتاب میں توڑ مروڑ پیش کی، کتاب کھول کر کے، اب جج عالم تھوڑی تھا، جج کو قرآن اور حدیث کا علم تھوڑی تھا، کتاب تو کھولے ہوئے ہے لیکن کتاب کے اندر ایسی بات کر رہا ہے جو کتاب میں موجود نہیں ہے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ جج صاحب یہ مکر سے کام لے رہا ہے، کتاب تو کھولا ہوا ہے لیکن عبارت دوسری پڑھ رہا ہے، یہ دجل سے کام لے رہا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اس کے پاس تو کتاب موجود ہے، آپ کے پاس تو کتاب بھی نہیں ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کتاب میں نے 35 سال پہلے پڑھی تھی، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست قوت حافظہ دیا تھا، وہ اس وقت میں یہاں پر جو ہے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کوئی کتاب میں نے پڑھ لی تو میں زندگی میں اسے کبھی نہیں بھولتا، یا 40 سال میں کبھی اس کو نہیں بھولا۔ آج بھی مصر کے کتب خانوں کے اندر یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی ہوئی ہے اور کتبہ لگا ہوا ہے کہ ہم نے امام بخاری کے بعد اگر کسی کا قوت حافظہ دیکھا تو انور شاہ کشمیری کا ہے جو ہندوستان سے تھا، اتنا زبردست قوت حافظہ تھا۔ تو جج نے کہا کہ آپ آئیں اور بات چیت کریں۔ حضرت نے کہا کہ میں ایک تقریر کروں گا، اس تقریر سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ حضرت نے کھڑے ہو کر جو تقریر شروع کی، 5 گھنٹوں کی تقریر کی، 5 گھنٹے کی، 244 کتابوں کا حوالہ دیا، صرف انا خاتم النبیین پر 244 کتابوں کا حوالہ دیا۔ جج کتاب مانگتے گئے، جوڑتے گئے اور تپائیاں لاتی گئیں، کتاب جوڑتے گئے، تپائیاں لاتی گئیں، کتابیں جوڑتے گئے، تپائیاں لاتی گئیں۔ حضرت بیہاٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو پیچھے کرتے 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 پورا حصہ کتابوں سے جمع ہو گیا تھا، اتنی زبردست تقریر کی تھی۔ جج میں مسلمان تھا، اکبر نام تھا۔ بہرحال جب رات ہوئی تو کہا کہ اگلے دن مقدمے کی باقی کارروائی ہوگی اور اگلے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ رات میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو جج تھے اکبر، انہوں نے لباس تبدیل کر کے، جج کا حلیہ تبدیل کر کے، چھپ کر کے رات میں آ کر کے حضرت سے ملاقات کی۔ حضرت نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا میں اکبر۔ جج کا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں ایک فریق ہوں نا، میرے پاس آپ کیوں آئے؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ تو جج نے کہا حضرت ایک بات یاد رکھ لیجئے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ مرسل ہے، یہ محکم ہے، یہ نص قطعی ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، پوری علمی باتیں ہیں، اور میں ٹہرا علم کے اعتبار سے ان پڑھ پورا گواہ، میں نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن میرے پاس کوئی دینی علم نہیں ہے، اور میں کیسے سمجھوں کہ کیا حدیث ہے، کیا قرآن ہے، کیا مرسل ہے، کیا منقطع ہے، اور کس کا کیا حکم ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میں فیصلہ کیسا کروں گا؟ تو اس وقت میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سینے پر، جج کے سینے پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی، کہا کہ کل اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگلے دن خود جج، بہاولپور مقدمہ جو نامی کتاب ہے 3 جلدوں پر، اس میں دیکھیے خود جج صاحب کہتے ہیں میں نے زندگی میں نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری اگلے دن آئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے کوئی حدیث پڑھتے، آدھی حدیث وہ پڑھتے، باقی آدھی حدیث میری زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ کوئی بھی حدیث انور شاہ کشمیری آدھی پڑھتے، بقیہ آدھی حدیث میرے زبان پر کیا ہو جاتی تھی؟ جاری ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس وقت سے پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پورے ایشیا کے اندر ڈنکی کی چوٹ میں جو ہے یہ کہا گیا کہ قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اپنی زندگی میں کسی نے
ختم نبوت پر 1 گھنٹہ بھی محنت کیا، کام کیا، کل قیامت میں اس کی جنت کی ذمہ داری علامہ انور شاہ کشمیری لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند ہے، نبی کی ناموس کی حفاظت۔ ایک موقع کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کو بتا دوں۔ علاؤ الدین نامی ایک شخص تھا، اس نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے آپ کی نبوت پر انگلی اٹھاتا تھا، قتل کر دیا۔ ظاہر بات ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ اقبال بھی وکیل تھے۔ علامہ اقبال اور دیگر بڑے بڑے مسلم وکلا جو ہے اس کا کیس لڑنے کے لیے گئے، تو وکیلوں نے بٹھا کر کے اس کو سمجھایا کہ بھئی تو جج کے سامنے اتنی بات کہہ دے کہ جس وقت میں نے اس کو قتل کیا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، میں اپنے غصے میں تھا، اتنا تو کہہ دینا، بقیہ ہم سنبھال لیں گے۔ جب جج نے کہا کہ کیا تم نے اپنے ہوش و حواس میں اس کو قتل کیا، تو اس نے کہا جج صاحب وکیلوں نے مجھے بڑا سمجھایا کہ میں یہ بات کہوں کہ میں غصے میں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا، لیکن میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے پوری زندگی میں اگر کوئی کام سب سے ہوش میں کیا ہے تو وہ یہی کام کیا ہے۔ یہ ایمانی غیرت۔ ایک اور شخص نے جو ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر کیچڑ اچھالتا تھا، اس کو اپنے مقام تک پہنچایا، جہنم رسید کر دیا۔ راتوں رات چھپ کر کے اس کو گاڑ رہا تھا، کھود کر کے۔ وہ نائی تھا، یعنی وہ بال بنانے والا حجام تھا، تو کسی نے دیکھ لیا، یہ بہت چھپا کر کے کام کیا تھا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد پولیس آئی، پکڑ کر کے لے کر کے گئی، جیل میں رکھا۔ اب یہ بڑا پریشان، بہرحال اس نے طے کر لیا اب میں مروں گا بھی تو کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی خاطر میں مر رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو رات میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم نے جس کو دفن کیا ہے وہ ایک خنزیر کو دفن کیا ہے۔ اتنی بات کہہ کر کے بات ختم ہو گئی۔ کورٹ میں مقدمہ چلا، اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے اس باڈی کو باہر نکالنا تھا۔ جب اس جگہ پر جا کر کے کھود کر کے اس کو نکالا گیا تو واقعی خنزیر میں تبدیل ہو چکا تھا، وہ خنزیر تھا، وہ انسان کی باڈی ہی نہیں تھی۔ تو عزیز دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ لوگ طرح طرح کی باتیں گھما پھرا کر کے کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ خدمت میں ایک مرتبہ عیسائی آیا۔ عیسائی آ کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی سچے ہیں یا آپ کے نبی، اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ جب تمہارے نبی اللہ کے سب سے پسندیدہ نبی تھے اور تمہارے نبی کے نواسے حضرت حسین سب سے پسندیدہ نواسے تھے، تو انہوں نے کیوں اللہ کی بارگاہ میں یہ بات نہیں رکھی کہ میرے بیٹے کو جو ہے میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے ذہین آدمی تھے اور بڑے چالاک آدمی تھے۔ حضرت نے کہا سوچا کہ یہ ٹیڑھی کھیر ہے، یہ اس طریقے سے بات نہیں سمجھے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بات رکھی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو ایسی قوم ہے جو میرے بیٹے کو سولی پر چڑھا دی، یعنی عیسائی تھا نا وہ، ارے عیسائی تھا نا، حضرت عیسیٰ کیا کہ حضرت عیسائی جو ہے کیا کہتے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایسے گھما پھرا کر کے جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے تو بات رکھی تھی کہ یہ لوگ میرے نواسے کو شہید کر دیں گے، تو اللہ نے کہا تھا تمہارے نواسے کو تو چھوڑو، انہوں نے میرے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیا۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ ظاہر بات ہے وہی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ اگلی بات اس نے یہ کی کہ دیکھو ایک آدمی منزل کی تلاش میں جا رہا ہو، اب اسے راستہ پوچھنا ہو کہ راستہ کہاں جاتا ہے، تو 2 آدمی موجود ہوں، ایک سویا ہوا ہو ایک بیٹھا ہوا ہو، تو آدمی منزل راستہ کس سے پوچھے گا؟ وہ اشارہ اس طرف کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے، حیات ہیں، تو کس کو پوچھیں گے؟ یہ اس کا اشارہ تھا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ اصل میں جو جاگا ہوا ہے نا وہ بھی اس بات کے انتظار میں ہے کہ سویا ہوا کب اٹھے گا اور راستہ کب بتائے گا۔ اب پھر خاموش ہو گیا۔ تو اس طریقے کے لوگ جو ہے گھما پھرا کر کے جو ہے سوالات کرتے آ رہے ہیں۔ آخر میں اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ دیکھو میں بائبل لایا ہوں۔ اس نے بائبل کو مسالہ لگا کر کے لایا تھا، یعنی وہ کوئی کیمیکل تھا جو آگ میں نہیں جس کی وجہ سے آگ جلاتی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بائبل ہے، تم بھی اپنا قرآن لاؤ، میں اپنا بائبل لاتا ہوں، دونوں آگ میں جلائیں گے تو جو کتاب جل جائے گی اور جو کتاب باقی رہے گی وہ حق پر رہے گی۔
حضرت سمجھ گئے کہ یہ مسالہ لگا کر کے کتاب کو آیا ہوا ہے، تبھی تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ حضرت نے کہا کتابوں کو تو چھوڑو، آگ جلاتے ہیں، میں بھی آگ میں کود جاؤں گا، تم بھی آگ میں کود جانا، جو بچے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ وہیں سے بھاگا اور پتلی گلی دیکھا۔ تو اس طریقے کی جو ہے نوجوان جو ہے خصوصاً کالج کے اسٹوڈنٹ وغیرہ حضرات جو ہے یہ اس بات کا عقیدہ اپنے لیے بٹھائیں کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے تو جھوٹا کہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، یہاں تک بات لکھی امام ابو حنیفہ نے، اگر کوئی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، سامنے والا شخص یہ کہے کہ دلیل کیا ہے، تب بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شک کی بنیاد پر دلیل پوچھی ہے۔ اس میں کوئی دلیل بھی پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی، ان کے نسل کی حفاظت فرمائے۔ گھر میں بیوی کو، بچوں کو سمجھائیں۔ اصل میں چھوٹا سا بچہ وہ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور کالج میں اور اس طریقے کے دوسرے لوگ جو ہے طرح طرح کی محنتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ایمان پر، ان کے ذہنوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ بھولے بھالے بن کر کے پھسل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ، مدارس میں تو یقیناً بتائی جاتی ہے، لیکن مکاتب میں اگر مسلمانوں کی اسکولیں ہیں تو ان اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو قرب قیامت کی کچھ علامتیں، حضرت مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، ان کا کام کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، کیا علامات ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ مارکیٹ میں نہیں آ رہے ہیں۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسائی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لوں گا۔ علماء کی ایک مجلس مشاورت ہوئی تھی ہفتہ 10 دن پہلے کہ فلاں فلاں کے خلاف جو ہے ہمیں کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم مطلق بات کریں گے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور حضرت مہدی کون ہے، حضرت مسیح کون ہے۔ یہ جو 2-4 جھوٹے پیدا ہو گئے ہیں ان کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ بسا اوقات نام لینے سے بھی لوگ پھر سرچ کریں گے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ان لوگوں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال نام کسی کا نہیں لیں گے، لیکن بات اپنی مکمل جو ہے کریں گے، یا مناسب سمجھے تو نام بھی ذکر کیا جائے گا۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، پہلے اعلان سنیں۔